بتایا جنت کے بارے میں، جنت کی نہروں کے بارے میں، اور اس کے بعد جہنمیوں کے بارے میں اور جہنمیوں کی خوراک کے بارے میں۔ آگے ذکر آ رہا ہے منافقین کا اور ان لوگوں کا جو توجہ سے بات نہیں سنتے۔ اگلا سبق دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومنہم، اور ان میں سے وہ بھی ہیں، من یستمع الیک، جو آپ کی طرف کان لگا کے بات کو سنتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان لگا کے بات سنتے ہیں۔ حتی اذا خرجوا، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، للذین، ان لوگوں سے، اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا ہے، یعنی صحابہ سے کہتے ہیں، ماذا قال آنفا، یہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے، یعنی کان لگا کے بات سن بھی لیتے ہیں، لیکن جب باہر جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ منافق کہتے ہیں صحابہ سے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کیا بات کر رہے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، واتبعوا اہواءہم، اور ان لوگوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، والذین، اور وہ لوگ، والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں، زادہم ھدی، ہم نے انہیں زیادہ کر دیا ہدایت میں، وآتاہم تقواہم، اور ہم نے انہیں عطا کی پرہیزگاری۔ فہل ینظرون، بس نہیں یہ انتظار کر رہے، الا الساعۃ، مگر قیامت کی، ان تأتیہم بغتہ، کہ وہ آ جائے ان پر اچانک ہی۔ آج پریشان نہیں ہونا، ہم نے رکوع تک پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، فہل ینظرون، شروع سے آیت دیکھیں، فہل ینظرون، بس نہیں یہ انتظار کر رہے، الا الساعۃ، مگر قیامت کی، ان تأتیہم بغتہ، کہ وہ آ جائے ان پر اچانک ہی۔ جب ترجمہ کیا جا رہا ہو تو بھائی توجہ سے سنا کریں۔ فقد جاء اشراطها، پس یقیناً آ چکی اس کی نشانیاں، فأنیٰ لہم، پس کیا انہیں فائدہ دے گا، اذا جاءتہم، جب وہ آ جائے گی ان پر، ذکراہم، نصیحت کرنا، یعنی جب قیامت ان پر آ پڑے گی تو اس وقت نصیحت کا کیا فائدہ، نصیحت تو ابھی قبول کر لیں تو کر لیں۔ فعلم، پس جان لو، انہو، کہ بے شک، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، واستغفر لذنبک، اور آپ استغفار کریں اپنے رب کی ہی طرف، واستغفر، اور آپ استغفار کریں، لذنبک، جو آپ پر الزام لگائے جا رہے ہیں، یعنی جو آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی کس سے استغفار کریں، اللہ سے، وللمؤمنین، اور مومنوں کے لیے بھی، والمؤمنات، اور مومن خواتین کے لیے بھی، مومنات کے لیے بھی، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، متقلبکم، تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ کو، ومثواکم، اور تمہارے ٹھہرنے کی جگہ کو۔ تو ہم نے یہ سارا سبق انشاءاللہ آج یاد کر کے جانا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب منافقین آ کر بات سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بھی بیٹھے ہوتے اور منافقین بھی بیٹھے ہوتے تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے اور جب وہاں سے اٹھ کے صحابہ بھی جاتے اور منافقین بھی باہر نکلتے، تو اللہ فرما رہا ہے جو منافق ہوتے وہ صحابہ سے کہتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کیا بات کر رہے تھے، کس بارے میں بات کر رہے تھے، جبکہ وہ کان لگا کے بات کو سن بھی رہے ہوتے تھے، لیکن ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں۔ اور یہ بیماری افسوس کے ساتھ آج مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ بتایا جا رہا ہوتا ہے، احادیث سنائی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ کئی لوگ جمعے کے اندر خراٹیں لے رہے ہوتے ہیں اونچی اونچی، ساتھ والے 3-4 بندے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اس کو دیکھ کے وہ تیسرا چوتھا ان کو بھی اونگ آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جمعے کے دوران اتنی سختی فرمائی ہے کہ کوئی ایسے اپنے گوڈے پکڑ کر بھی نہ بیٹھے، اس چیز سے بھی منع کیا، ٹیک لگا کے بیٹھنے سے بھی منع فرمایا، الا یہ کہ کسی کی بہت بڑی مجبوری ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا بغیر ٹیک کے، جوان بیٹھے ہوتے ہیں ایسے ٹیک لگا کے گوڈے پکڑ کے اونگے لے رہے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں، سو رہے ہیں، قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جنہیں کوئی پرواہ ہی نہیں کیا بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات ہو رہی ہے، بس اپنی مستیوں میں مگن ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگ یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ جی یہ تو منافقین کی بات ہو رہی ہے اور مسلمانوں پہ آپ یہ آیات فٹ کر رہے ہیں، تو یہاں دیکھیں ان کی صفت کیا بیان ہوئی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ایک تو ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اور وجہ کیا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے پیروی کس چیز کی اپنی خواہش کی۔ تو جو اللہ رسول کی بات چھوڑ کے اپنی نیند کو ترجیح دے رہا ہے وہ کس چیز کی پیروی کر رہا ہے، اپنی خواہش کی، یعنی جو نہ قرآن کو سیریس لے رہا ہے نہ حدیث کو سیریس لے رہا ہے، اور اگر اس کو ذرا سا بھی کوئی ضروری کام آئے تو وہ سمجھتا ہے قرآن اور حدیث سے ضروری یہ کام ہے، یہ تو چلتا ہی رہے گا، قرآن بھی چلتا رہے گا، حدیث بھی چلتی رہے گی۔ تو ایسے لوگ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، تو ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ ساری علامات کن کی ہیں، منافقین کی۔ تو ایک مسلمان میں یہ ہونی چاہیے، مسلمان کو الرٹ ہو کے بات سننی چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب مومنین کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، لرزا جاتے ہیں وہ، اور کئی ایسے ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور ایسے دل بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اللہ کے ڈر خوف سے۔ اور ایسے ایمان والے آج ہمیں نظر ہی نہیں آتے، وہ تھے بھائی، صحابہ تھے رضی اللہ عنہ، جو قرآن سنتے تھے ان کے دل نرم ہو جاتے تھے، ایسے سخت جان کہ یا مرنا جانتے تھے یا مارنا جانتے تھے، لیکن جب قرآن سنتے ان کے دل بالکل موم کی طرح نرم ہو جاتے کہ جیسے اب جو قرآن کہے گا بس یہ کرتے چلے جائیں گے۔ اس طرح ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھی، وہ روتے تھے، راتوں کو اٹھ کے روتے تھے۔ کس چیز کی وجہ سے روتے تھے؟ وہ اللہ کے لیے روتے تھے، اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف سے ان کے یہاں آنسو گرتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جو منافقین تھے ان میں تھی یہ باتیں جو آج ہمارے اندر ہیں۔ منافق تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کی جا رہی ہوتی تھی تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، بعد میں انہیں بار بار پوچھنا پڑتا تھا کیا بات تھی، کیا بات تھی، کیا بات تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، پونا گھنٹے کا جمعہ سنتے ہیں، توجہ سے اگر یہ اپنی زندگی میں جمعے سنیں، خود مفتی بن جائیں، جتنی احادیث سنائی جاتی ہیں، جتنی قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، مفتی عالم بن جائیں یہ، لیکن ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کان لگا کے بات کو سنتے ہیں آپ کی طرف، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب یہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، تو یہ کہتے ہیں صحابہ سے، علم والوں سے کہ ابھی یہ کیا بات ہو رہی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جو ایسے سوال کرتے ہیں نا بعد میں نکل کے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا بات ہو رہی تھی، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، واتبعوا اہواءہم،
اور اللہ فرما رہا ہے یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے بچوں کو نہ لے کے آیا کرو نا، انہوں نے کون سا ترجمہ پڑھنا ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے والذین اہتدوا زادہم، اور جو ہدایت والے لوگ ہیں نا، زادہم ہدن، ہم انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں آج کے ٹائم میں بھی کہ ایمان بالکل جامع چیز ہے، ایک جمی ہوئی ایمان، ایک ایمان والا ہے تو دوسرا ایمان والا نہیں ہے، بس یہی ہے۔ نہیں، اس میں کیٹیگریز ہیں، اس میں ایک کا ایمان تھوڑا ہو سکتا ہے، دوسرے کا اس سے زیادہ، تیسرے کا اس سے زیادہ، چوتھے کا اس سے زیادہ۔ تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنی جان بھی لگا رہے ہیں صلاح افزدگان کے لیے مخلص ہو کر، تو ان کا اور ہمارا عمل برابر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ ایسے ہیں جو جہاد پہ نکلے ہوئے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، تو ان کا اور ہمارا ایمان برابر ہو جائے گا؟ ہم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں، اور جو برما میں، فلسطین میں ظلم ہو رہے ہیں، جو مظلوم ہیں مسلمان، وہ جو ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کا اور ہمارا ایمان برابر نہیں ہو سکتا، ظاہر سی بات ہے۔ ایک ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے اور ایک ایمان ہمارا ہے، تو ایمان کے درجات ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے جو ہدایت والے ہیں نا، یعنی والذین اہتدوا، جو پہلے سے ہدایت والے ہیں، وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں، یعنی سیدھے راستے پر ہیں، اگر وہ سیدھے راستے پر ہی رہیں، زادہم ہدن، ہم انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیں گے۔ یعنی ایمان کے بعد بھی بندے کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ اور ایمان، مزید ایمان چاہیے ہوتا ہے۔ اور آج مسئلہ یہ ہے کہ افسوس کی بات، یہاں سے ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں، ہم کوئی نیکی کریں تو ہم چوڑے ہو جاتے ہیں، نیکی کوئی کر لیں نا تو ہم بہت پھولے نہیں سماتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ نیکی کر دی تو چلو بھائی، جمعرات کو کالے چھولے ابال کے بانٹ دیے، چلو جی پورا ہفتہ اب اچھا گزرے گا، ہم نے بہت بڑی نیکی کما لی ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ اور صحابہ کا مزاج، یہ سارے نیک اعمال کر کے بھی یہ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں، اور پتہ نہیں یہ تو ہم اللہ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، ہمیں مزید عمل کرنا چاہیے، ایمان میں ہمیں مزید بڑھنا چاہیے، اللہ راضی ہو جائے، ہمیں اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ وہ یہ دعا کرتے تھے کہ جس عمل سے ہمارا رب راضی ہو، ہم کسی طرح اس عمل تک پہنچ جائیں۔ تو یہ ایمان آج کس کس کے پاس ہے؟ نہیں ہے کسی کے پاس، بہت الا ماشاء اللہ۔ تو قرآن پڑھ کے نا، اب ہم بیٹھے ہیں آپس میں قرآن پڑھ رہے ہیں، دیکھو قرآن آپ کو بھی آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا ہے۔ قرآن پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ قرآن تو بات ہی اور کرتا ہے، یعنی ہم کیا مسلمان ہیں اور قرآن کیا بات کرتا ہے، ہم کیا ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے، بڑا فرق ہے بھائی، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مسلمان ہم ضرور ہیں، کلمہ ہم نے ضرور پڑھا ہے، پاکستان کے شناختی کارڈ میں بھی ہم مسلمان ہیں، لیکن جو اللہ بتا رہا ہے مسلمان کے بارے میں وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ مسلمان کی علامات جو مومن کی بتائی ہیں اللہ نے، ان کے جسم بستروں سے جدا رہتے ہیں، یہ علامت ہے، اور ہمارے جسم بستروں سے چپکے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ مسلمان کی علامت اللہ نے یہ بتائی ہے کہ وہ ہدایت پر ہو تو وہ مزید کوشش کرتا ہے اور ہم اسے مزید ہدایت دیتے ہیں، اور یہاں کوئی ذرا سی نیکی کرے تو راشن کا پیکٹ پکڑائے، اس کی بھی سیلفی تصویر، یعنی ہم کہاں چل رہے ہیں اور حقیقی مسلمان کون ہے؟ پھر اللہ بتا رہا ہے مومن وہ ہے جو توجہ سے بات ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لی پھر اسے بھولتی نہیں، اور منافق وہ ہے جو بار بار کہتا ہے یہ بھی کیا بات ہوئی تھی۔ تو ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں بھائی؟ اس لیے صحابہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ یہ سب اگر ہم باتیں سمجھیں پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کیوں ڈرتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ یہ سب چیزیں وہ جانتے تھے، جبکہ وہ پیور ایمان والے اور مخلص تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور اللہ کے ساتھ بھی۔ تو اللہ فرما رہا ہے والذین اہتدوا زادہم ھدی،
اور جو ہدایت پر ہیں ہم انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، ہدایت میں کیسے زیادہ ہوتے ہیں؟ یہ پیچھے جو بات آئی ہے وہ یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جیسے جیسے سنتے جاتے ہیں وہ مزید ہدایت میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور ہم انہیں تقوی بھی دیتے ہیں۔ لیکن آج لوگ سارا علم پڑھ کے بھی ان کے اندر نیکی کا جذبہ نہیں جاگتا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، سارا علم پتہ ہے، سب پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود نیکی نہیں کرتے۔ ابھی میں مارکیٹ میں تھا، دو بندوں کی آپس میں بحث ہو رہی تھی سورہ فاتحہ پہ، سورۃ فاتحہ پہ کہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اور نماز نہ وہ پڑھتا تھا نہ وہ پڑھتا ہے، نماز دونوں میں سے کوئی نہیں، اور دکان میں اونچی اونچی آوازیں اس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے۔ نماز ان میں سے کوئی نہیں، مفتی ہر بندہ ہے کہ بھائی کسی طرح مناظرہ ہو، بحث ہو، میں اس سے جیت جاؤں، میں اس سے آگے نکل جاؤں، اور عمل کچھ بھی نہیں۔ یہ صورتحال ہے آج کے مسلمانوں کی۔ ہر کسی کو مفتی بننے کا شوق ہے، فتوے دینے کا، لیکن عمل نہیں ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، اور جو ہدایت پر ہیں ہم انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیتے ہیں۔ وآتاہم تقواہم، اور ہم انہیں تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں ڈاکٹر اسلام احمد کی بات ایک رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کوئی بندہ اگر جس کے دل میں ایک مجبور کو دیکھ کر اس کی مدد کرنے کی چاہت نہیں جاگتی، یعنی ایک ضرورت مند بندہ سامنے ہے اس کے، اور وہ اس کی مدد کر بھی سکتا ہے، سامنے والا بندہ مال بھی ہے اس کے پاس، لیکن پھر بھی اس کی وہ مدد نہیں کرتا، یعنی ایک معذور آیا ہے، آپ اس کی امداد کر سکتے ہیں، پھر بھی نہیں کر رہے آپ، تو ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے پھر تم مفتی ہو سکتے ہو، عالم ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، لیکن نیک، یعنی تم مفتی بھی ہوگے، محدث بھی ہوگے، مفسر بھی ہوگے، عالم بھی ہوگے، لیکن نیک بندے نہیں ہو پھر تم، کہ اگر تمہیں کسی کو دیکھ کے تقوی نہیں جاگتا تمہارا، اس کے احساس نہیں ہے، تو یہ تقوی بھی بڑی ضروری چیز ہے۔ وآتاہم تقواہم، اور ہم تمہیں تقوی اختیار کریں گے، یعنی تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہی انسانیت کا خیال کرے گا نا، ورنہ کسی کو کیا پڑی ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ، بس نہیں یہ انتظار کر رہے إِلَّا السَّاعَةَ، مگر قیامت کی، یعنی ان کو اب پھر یہی بات رہ گئی ہے کہ نبی علیہ السلام بھی آ لیے، 1,24,000 پیغمبر بھی آ چکے، اور قرآن بھی آ گیا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، سیاستہ کی ساری کتابیں آ گئی، جمعے کے خطبات آ گئے، بیانات آ گئے، علماء آ گئے، احادیث آ گئی، نصیحتیں آ گئی، سب کچھ آ گیا، پھر بھی اگر بندے کے پتر نہیں بن رہے، سیدھے نہیں ہو رہے، تو اللہ کہہ رہا ہے انہیں صرف ایک ہی چیز کی انتظار ہے کہ اب قیامت ہی آ جائے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، بس نہیں ہے منتظر إِلَّا السَّاعَةَ، مگر قیامت کے، یعنی اب یہ صرف اس انتظار میں ہے کہ بس اب قیامت آئے، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، جو ان پر اچانک آ جائے، اچانک ان پہ ٹوٹ پڑے قیامت۔ ان کا یہی حل رہ گیا، سارا سمجھا کر بتا کر اور ہر چیز کو اتنا آسان کر کے بھی اگر سمجھ نہیں آ رہی، جب ہر زبان میں ترجمے ہو چکے ہیں، آڈیو میں سنو، ویڈیو میں دیکھو، جس عالم کو چاہو اپنے انگوٹھے کے نیچے لے آؤ، ایک کلک پہ جس کی چاہو صورت سن لو، جس کی چاہو آیت سن لو، جس کی چاہو تفسیر سن لو، جس کا چاہو ترجمہ سن لو، جس کی چاہو تشریح سن لو، جو حدیث چاہو نمبر ڈائل کرو، سامنے آ گئی۔ اتنی آسانیوں کے باوجود اگر نیک نہیں بن رہے تو پھر کس چیز کی انتظار ہے؟ قیامت کی۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، پس نہیں یہ انتظار کر رہے إِلَّا السَّاعَةَ، مگر قیامت کی، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ وہ آ جائے ان پر اچانک۔ اللہ فرما رہا ہے فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، پس یقیناً اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، یعنی ساری نشانیاں تو تم نے پوری کر دی ہیں، ساری نشانیاں آ چکی ہیں، کچھ نشانیاں رہ گئی۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ، پس کیا نہیں انہیں فائدہ دے گا، اذا جاءتہم، جب آ جائے گی ان پہ قیامت، ذکراہم، نصیحت کرنا، یعنی جب قیامت آ گئی پھر سب کچھ پیچھے ہے، پھر کچھ بھی فائدہ
نہیں ہوگا۔ اللہ تمہاری کمر میں سریے ڈال دے گا اور سجدہ کرنا چاہو گے سجدہ نہیں کر سکو گے۔ اللہ ایسے اکڑا دے گا کمر کہ بندہ تو چاہے گا کہ میں اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤں، معافی مانگ لوں، لیکن سجدہ کر سکے گا نہیں۔ پھر ترسے گا، پھر کہے گا یہ جو کمر میں دنیا میں لچک تھی وہ واپس آ جائے تاکہ میں اپنے رب کے آگے جھک جاؤں۔ کاش میں دنیا والوں کے آگے نہ جھکتا، خالصتاً اپنے رب کے سامنے جھکا رہتا۔ لوگوں کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگتے نہ رب سے مانگتے۔ بھائی اللہ کے علاوہ اگر کسی سے نہیں مانگ رہے اللہ سے تو مانگو۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ کسی سے بھی نہیں مانگنا، اللہ سے بھی نہیں مانگنا، معاذ اللہ، اللہ کو بھی پیچھے کر دیا، تو یہ کوئی توحید نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ سب ایسے ہیں جن سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے، صرف ایک رب کی ذات ہے جس کے آگے سجدہ کر سکتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے فَأَنَّىٰ لَهُمْ، پس نہیں انہیں فائدہ دے گا، اذا جاءتہم، جب آ جائے گی قیامت، ذکراہم، نصیحت کرنا، فعلم، اللہ فرما رہا ہے جان لو، انہو، کہ بے شک، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ اب اس کی بھی بڑی لمبی تفسیر ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کو شارٹ میں مختصر بات یہ کریں گے کہ اللہ یہ ساری بات کر کے فرما رہا ہے کہ جان لو کہ الہ، معبود ایک ہی ہے۔ یعنی دنیا میں تمہارے ساتھ جو بھی مسائل پیش آئے، جو بھی کچھ ہوا، یا دنیا میں جو بھی نعمتیں کھا رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، جو بھی کچھ ہے، سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے سامنے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ میری فلانی مجبوری تھی اس وجہ سے میں نیکی کی طرف نہیں آ سکا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جان لو اللہ معبود ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اسے ایک ایک تمہارے بہانے کا بھی پہلے سے علم ہے۔ تو اللہ کے سامنے کوئی بہانہ بھی ہم نہیں رکھ سکتے۔ فعلم، جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک کوئی الہ نہیں مگر اللہ ہی ہے۔ واستغفر لذنبک، پھر اللہ فرما رہا ہے استغفار کریں آپ، یہ جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کے بارے میں غلط کہتے ہیں، وللمؤمنین، اور مومن مردوں کے لیے استغفار کریں، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کے لیے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے آخری بات اس رکوع کے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، متقلبکم، تمہارے چلنے پھرنے کی جگہوں کو، یعنی تم کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کون سے راستے پر قدم اٹھ رہے ہیں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اچھا، لوگ اس کو بڑے ہلکے میں لے لیتے ہیں اس چیز کو۔ ایک بندے کے اگر ہم سر پہ کیمرہ لگا دیں، یعنی کیمرے والی اس کو کیپ پہنا دیں اور اس کی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، کیا خیال ہے پھر وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ اگر ایک بندے کے سر پہ ہم کیمرہ لگا دیں، مثال کے طور پر ہم نے فیصل قریشی صاحب کے سر پہ کیمرہ لگا دیا، یا ہم نے نبیل کے سر پہ کیمرہ لگا دیا، یا کسی بھی بندے کے سر پہ ہم نے کیمرہ لگا دیا، اب کیا خیال ہے کیسے زندگی گزاریں گے؟ چلو جی، میں نے اپنے سر پہ کیمرہ لگا لیا، ہم کسی اور کی مثال نہیں دیتے، میں نے اپنے سر پہ کیمرہ لگا لیا، اب مجھے پتہ ہے اچھا یہ کیمرہ بھی کنیکٹ ہوا ہے بڑی بڑی ایل سی ڈیوں کے ساتھ، یہ کیمرہ بڑی بڑی ایل سی ڈیز کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے، اب میں کہیں بھی جاؤں گا تو کیا خیال ہے میرا جانا ویسے ہی ہوگا جیسا بغیر کیمرے کے تھا؟ اب بڑی سوچ سمجھ کے میں جاؤں گا، کہیں بھی جانا ہے، آنا ہے، کچھ کرنا ہے، کیوں؟ مجھے یہ ہوگا کہ سب دیکھ لیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے متقلبکم، میں تمہارے چلنے پھرنے کی جگہوں کو بھی، کب جا رہے ہو، کب آ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، ہر چیز کا مجھے۔ اور پھر کیمرہ کیا چیز ہے؟ وہ رب جس نے ہماری آنکھ میں 576 میگا پکسل کا کیمرہ لگایا ہے، اس کے دیکھنے کی کیا قوت طاقت ہوگی، جس نے عام انسان کے
اور ایک مکھی ہے اس کی ایک آنکھ میں 25,000 لینز ہیں. مکھی چھوٹے سے ایک آنکھ میں 25,000، دوسری آنکھ میں بھی 25,000، 50,000 لینز لے کے گھوم رہی ہے ایک مکھی. اور باز کی نظر ہم سے بھی تیز ہے. جو باز ہوتا ہے شاہین، وہ اتنی دور اوپر پہاڑوں پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اسے کہیں دور نیچے پانی کے نیچے چلنے والی مچھلی نظر آ جاتی ہے اور وہاں سے نشانہ لیتا ہے، اڑتا ہوا آتا ہے. آپ ویڈیوز بھی اس کی پڑی ہوئی ہیں، اور جغرافی وغیرہ چینل جو ہیں ان پہ بھی، وہ وہاں سے نشانہ لیتا ہے اس مچھلی کا، اڑتا ہوا آ کے سیدھا اس مچھلی کو شکار کرتا ہے اور وہیں سے وہ گیس کر لیتا ہے کہ اس ٹائم یہ مچھلی اوپر کی طرف آ رہی ہے اور اسے کتنا ٹائم لگے گا اوپر آنے میں. وہ وہاں سے چلتا ہے، مچھلی وہاں سے اوپر کی طرف ابھی آ رہی ہوتی ہے، کتنی دیر لگتی ہوگی مچھلی کو اوپر آنے. وہیں سے وہ نشانہ لیتا ہے اور نیچے آ کر اپنے پنجوں سے اسے پانی میں سے اٹھا کے ہو گیا. نظر کا اندازہ لگائیں، یعنی اتنی تیز نظر. اور جس رب نے یہ مخلوقات بنائی ہیں وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے متقلبکم، تمہارے چلنے پھرنے کی جگہوں کو جانتا ہوں. وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہوں، یعنی تمہارے مسکن، تمہارے گھر، تمہارے محل، جہاں بھی تم رہتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. یعنی اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں. دیکھ لیں بھائی سبق یاد